اور حقیقت میں اپنے ایسے دوسرے انسانوں کے سامنے جھکنے کا مطلب پھر انسان کے سامنے تو جھکنا نہیں ہوا، کیونکہ انسان کے سامنے جھکنا ہوتا تو خود اپنے سامنے کیوں نہ جھکتا؟ یہ کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکتا ہے تو یہ نام کو انسان کے سامنے جھکتا ہے، لیکن حقیقت میں تو اس دولت کے سامنے جھکتا ہے جو اس انسان کے پاس ہے، اس شہرت کے سامنے جھکتا ہے جو اس انسان کے پاس ہے، اس عہدہ و منصب کے سامنے جھکتا ہے کہ جو انسان کے پاس ہے۔ تو اب جو چیز میں قبل میں عرض کر چکا مرکز قربانی کی حیثیت سے کہ یہ سب چیزیں ہیں انسان سے پس، تو جب ان چیزوں کے ذریعے سے انسان نے کسی کی عزت کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دولت کو اپنے سے زیادہ معزز سمجھا، یعنی پتھروں سے اپنے کو نیچا سمجھا۔ اس نے سلطنت کو اپنے سے اونچا سمجھا تو اپنے کو پتھروں سے زیادہ، سلطنت سے زیادہ جو امر اعتباری ہے ذلیل سمجھا۔ تو حقیقت میں یہ جتنے شرک کے اقسام ہیں وہ سب انسان کو نہ سمجھنے سے ہوئے۔ اگر انسان سمجھتا کہ میں کیا ہوں تو بس اسی کے سامنے جھکتا جو انسان سے بالا تر ہو، اور انسان سے بالا تر اسے خالق انسان کے سوا کوئی نہ ملتا، تو چاہے نام نہ لے سکتا مگر مانتا اسی کو، اشارہ ذہن کا اسی کی طرف کرتا جو سب سے بالا تر ہے، جو سب سے اونچا ہے۔ انہی اوصاف میں وہ اس کا وصف کر دیتا کہ میں بس اسی کو مانتا ہوں جو سب سے اونچا ہے، اسی کو مانتا ہوں جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ جتنا سمجھتا اتنی لفظوں میں کہہ دیتا۔ تو یاد رکھیے کہ حقیقت الفاظ سے وابستہ نہیں ہے تو پھر نجات بھی الفاظ سے وابستہ نہیں ہوتی۔ سمجھائی نہیں کہ میں کیا ہوں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے سامنے جھکنے لگا۔ تو اسی لیے ارشاد ہوا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یوں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور ایک روایت یہ کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کی بلندی ہے کہ جس کی طرف نسبت دے دیجئے کھپ جائے۔ رسول کی طرف نسبت دیجئے تو وہ شایان شان رسول ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف نسبت دیجئے تو وہ ان کے شایان شان ہیں، اور وہ دونوں کب ایک دوسرے سے جدا تھے جو ایک کا کلام دوسرے سے جدا ہو۔ تو یہ ارشاد کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا وہ اپنے پروردگار کو بھی پہچان لے گا۔ اس کے بہت سے رخ ہیں، بہت سے پہلو ہیں، اور کلام رسول کی جامعیت یہ تھی کہ وہ مختصر جملے ہوتے تھے اور اس میں معانی کا دفتر سمندر وہ اس کے دامن میں ہوتا تھا، کوزے میں سمندر سمایا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح یہ جملے ہیں مختصر من عرفہ۔ تو اب اس وقت جو مفہوم میرے موضوع بیان سے تعلق رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر سمجھے کہ میں کون ہوں تو پھر سمجھ لے گا کہ میرا مالک کون ہونا چاہیے، میرا پروردگار کون ہونا چاہیے۔ اس کے معنی ہے کہ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی بنا پر قرآن مجید میں دیکھیے کہ اس نے جب اپنے وجود کی نشانیوں کا پتہ دیا تو ارشاد کیا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں آفاق میں اور ان کے نفوس میں، یعنی ایک پلے میں تمام آفاق جس میں آسمان زمین مائع تمام شمس و قمر اور ستاروں اور تمام ثوابت و سیارات کے ساتھ ایک پلے میں،
اور ایک پلے میں انسان. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو مقصد تمام کائنات سے پورا ہوتا ہے وہ انسان کے لیے اکیلے انسان سے پورا ہوتا ہے خدا شناسی کی منزل میں. اور اس کے دو رخ اس وقت عرض کروں گا. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کچھ حواس سے متعلق ہیں. مثلا سورج چمک رہا ہے مگر اس کا تعلق آنکھ سے ہے. نغمے بڑے خوش آئند ہیں مگر ان کا تعلق کان سے ہے. اور مثلا پھولوں کی خوشبو بڑے ہی خوش آئند ہے مگر ان کا تعلق مشام سے ہے. غرض یہ کہ جتنے بھی کہ آیات الہی آفاق میں ہیں ان سب کا تعلق کچھ احساسات سے ہے. اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کال کوٹری میں پیدا ہوا اور عمر بھر وہ کال کوٹری میں رہا تو اگر اللہ کی نشانیاں صرف کائنات عالم میں مضمر ہوتی تو اس پر حجت خدا تمام نہیں ہے. سورج اور چاند اگر خدا کی قدرت کی روشن نشانیاں ہیں تو اسے باہر کی فضا دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. لہذا یہ سورج اور چاند کو کیا جانے, اس کی نگاہ کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اگر پھولوں کی خوشبو میں اس کے قدرت کے نمونے ہیں تو نہ پھول اس کو نظر آئے نہ ان کی خوشبو سونگھنے کا موقع ملا. اس طرح اس کے تمام حواس میں سے کسی کو بھی کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. لہذا حجت خدا اس پر تمام نہیں ہوتی. لہذا ضرورت تھی کہ ایک خدا کی دلیل ایسی ہو جس کے لیے نہ آنکھوں کے دیکھنے کی ضرورت, نہ کانوں سے سننے کی ضرورت, نہ ہاتھ سے چھونے کی ضرورت, اور وہ انسان کا خود وجود ہے. آپ نے اپنے کو کیا آئینے میں صورت دیکھ کے جانا کہ میں ہوں؟ کیا بول کر آواز سن کے سمجھا کہ میں ہوں؟ کیا چھو کر اپنے کو سمجھا کہ میں ہوں؟ آپ نے اپنے کو ذرائع احساسات سے نہیں سمجھا ہے بلکہ اپنے وجود نے اپنے کو پہچانوایا ہے, اپنی ہستی نے اپنے کو بتایا ہے. اس کے لیے الگ سے کسی احساس کی ضرورت نہیں تھی. تو اب جس وقت میں کہ نہ آنکھوں کو دیکھنے کا موقع ملے نہ کانوں کو سننے کا موقع ملے, تمام آیات الہی اس سے پردے میں ہیں, لیکن سب سے بڑی آیت جو خود اس کا نفس ہے وہ تو اس کے پاس موجود ہے. لہذا اس کے لیے بھی حجت خدا تمام ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ہدایت نہیں ہوئی. ارے باہر سے ہدایت نہیں ہوئی, اندر سے جو چیز تھی. مگر یاد رکھیے کہ اس اندر والے رہنمائی کا تعارف صرف ادھر والے رہنماؤں نے کرایا ہے, ورنہ دنیا جس نے کہ عقل و ضمیر کو سمجھا ہی نہیں, اس لیے دین سے عقل کو بے دخل کر دیا, وہ اس رہنما کی قدر کیا جانے. یہ وہ رہنمایان دین تھے جنہوں نے یہ کہا کہ الرسول, یہ معصوم کا کلام جو پیش کر رہا ہوں, صلوات بھیجیے. کہ الرسول عقل من ظاہر والعقل رسول من باطن. رسول جو ہوتا ہے وہ عقل ہے جو سامنے دکھائی دیتی ہے, اور عقل وہ رسول ہے جو اندر سے رہنمائی کرتی ہے.